ایک بوڑھا جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا. بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا, کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا. 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا, قیام کرنے کا, رکوع سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا. امام صاحب نے دیکھا, پوچھ لیا, بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے. بابا جی نے کہا, امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا, میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آیا. میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا ہے. آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے؟ جی ہاں. اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا. امام صاحب اس لیے تو مجھے قیام کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا, اس لیے تو مجھے رب کو منانے کا, رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا. امام صاحب نے کہا, بابا جی آپ زندگی میں, اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی. امام صاحب نے کہا, بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا. امام صاحب نے کہا, اچھا پھر عید الفطر, عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھا. اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا. کچھ بھی نہیں کیا. 80 سال کی عمر, 80 سال کی زندگی ضائع کر دی, تباہ و برباد کر دی. ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا. آئے کتنا ظرف ہے میرے کریم رب کا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میرا اللہ کہتا ہے, آجا 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 میری چوکھٹ پر آجا, آجا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, میں تمہیں وقت دیتا ہوں, میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں. اور کبھی تو توبہ کر لے گا, کبھی تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے. میری رحمت تیرے ہاتھوں کی منتظر بیٹھی ہے. اے بندے آجا آجا میری چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے. میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ, تجھے عزت ملے گی, تجھے مقام ملے گا. جوانو اٹھو نماز پڑھو, اٹھو قیام کرو, اٹھو رکوع کرو. آئے کتنا خوف کا عالم تھا میدان کربلا میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین ابن علی نے کہا, ٹھہرو ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو. ظالموں ٹھہر جاؤ, مجھے نماز پڑھنے دو. ایک شمر نے کہا, چپ کر, تیری نماز قبول نہیں ہوگی. میں نے کہا بکواس بند کر اور تیرا بیڑا غرق ہو. اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کسی کی نہیں ہوتی. آئے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن ہیں. اس خوف وحشت اور دہشت کے عالم کو بیان کرنے کے لیے شبیر قمر بخاری الفاظ کہاں سے لائے؟ اے الفاظ ختم ہو گئے. حسین ابن علی نے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نے اس حال میں نماز ادا کی. کہا مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا. مالک دیکھ, آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, دائیں دشمن ہے, بائیں دشمن ہے. تیری فاطمہ الزہرا کے لال نے تجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے. تجھے راضی کرنے کے لیے اصغر قربان کر دیے. تجھے راضی کرنے کے لیے اونو محمد لٹا دیے. تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا. مالک یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آئے اس خوف وحشت اور دہشت میں بھی حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی. آج کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے کتنوں نے نماز چھوڑ دی. نادانو تمہیں تو اس بات پر رونا چاہیے تھا کہ آج کتنوں کی نماز برباد ہو گئی. جو دنیا والوں کے سامنے ہار چکے تمہیں ان پر رونا آ رہا ہے, اور جو اللہ کے سامنے ہار گیا ہے اس پر رونا کیوں نہیں آ رہا؟ جوانو اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کبھی نہ چھوڑنا. پھر نماز کے ساتھ دوستی لگانا, نماز کے ساتھ یاری لگانا.